الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی ایک بڑی معروف و مشہور آیت مبارکہ 22واں پارہ سورہ الاحزاب سے میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور آیت مبارکہ کا عام فہم ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے۔ میں نے اس عنوان کو 2 حصوں میں اپنے طور پر تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ آج کے خطبہ میں اور ایک حصہ آئندہ آنے والے خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ آج کے خطبہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم نبوت کا تصور، اور آنے والے جمعے میں انشاءاللہ العزیز فتنہ قادیانیت اور اس کی تاریخ۔
یہ ماہ رواں جو انگریزی مہینہ ہے یہ ستمبر کا مہینہ ہے، جسے ہم عیسوی سال بھی کہتے ہیں یا شمسی سال بھی کہتے ہیں۔ اس ماہ کی 7 تاریخ کو غالباً آج جس کی 10 تاریخ ہے، اس ماہ کی 7 تاریخ کو آج سے 47 سال پہلے، 40 اور 7 47 سال پہلے 1974 میں 7 ستمبر 1974 جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم تھے، تو اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر مرزائیوں کو کافر قرار دیا۔ تو اس ماہ کی اس نسبت سے پورے ملک میں ختم نبوت کے موضوع پر بہت بڑی کانفرنسیں منعقد ہوئیں، اور اظہار تشکر کے لیے اور تحدیث نعمت کے لیے، یعنی اللہ کی اس نعمت کی یاد میں تمام مسلمانوں نے، پاکستان کے مسلمان مکاتب فکر نے اس تاریخی قرارداد اور تاریخی فیصلے کی یاد میں ہر منبر محراب سے اور ہر گنبد اور مینار سے اس یادگار فیصلے کے طور پر اس کو منایا گیا، اس ہفتے کو۔ تو میں نے بھی اپنے دل میں طے کیا کہ میں 2 خطبات جمعہ انشاءاللہ اس عنوان پر پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق بات کو کہنے، سننے اور سمجھنے کی اپنے فضل اور کرم سے ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ تو باقی تاریخ تو آئندہ انشاءاللہ جمعے میں عرض کروں گا۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے یہاں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب یہ 5 ہجرت کو نازل ہوئی۔ احزاب کا معنی ہے گروہ، جماعتیں، حزب کی جمع ہے، اور جنگ خندق کے 2 نام ہیں، ایک جنگ خندق اور ایک جنگ احزاب۔ چونکہ اس موقع پر مسلمانوں کے خلاف مدینے میں لڑنے کے لیے جو کافر آئے تھے وہ گروہوں کی صورت میں آئے تھے۔ جب یہ جنگ ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اختتام پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے جنگ بدر ہو چکی تھی، جنگ احد ہو چکی تھی، اور یہ 3ری جنگ تھی۔ بدر میں بھی خوب لڑائی ہوئی، احد میں بھی خوب لڑائی ہوئی، کبھی کسی کا پلہ بھاری کبھی کسی کا پلہ بھاری، لیکن خندق کی جنگ میں کوئی خاطر خواہ جنگ نہیں ہوئی۔ بس 1-2 چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے، اور اللہ نے اپنی غیبی مدد سے کفار کے لشکر کو پسپا کر دیا۔ آپ واپس جب آ رہے تھے تو یہ بڑی اعصابی اور مشکل ترین جنگ تھی، جنگ خندق یا جنگ احزاب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، الآن نغزوہم ولا یغزون ابدا، آج کے بعد دنیا کا کوئی کفر مدینے پہ چڑھ کے نہیں آئے گا، بلکہ آج کے بعد میں محمد پوری دنیا کی طرف چڑھ کے جاؤں گا، اور ہماری راہ کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ صحابہ کے چہرے چمک اٹھے، وہ زبان نبوت پہ یقین کرتے تھے۔ آپ جب آئے تو پھر بنی قریظہ کا واقعہ پیش آیا۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ بنی قریظہ کو آپ نے مارا اور مدینے سے بھگا دیا۔ اب تھوڑی سی فراغت ہوئی، اس کے بعد چین ہوا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام نازل فرمائے. اس میں ایک حکم یہ آیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا متبنہ بیٹا جس کا نام ہے زید ابن حارثہ، آپ نے اس کا نکاح کیا تھا اپنی پھپھی داد بہن حضرت زینب بنت جہش سے. نکاح ہو گیا تھا لیکن یہ رشتہ آگے چل نہیں پا رہا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ عبد المطلب کی پوتی تھی زینب، اور زید حضور کا ایک آزاد کردہ غلام تھا. بات چل نہیں رہی تھی. آسمان سے حکم آیا، اے میرے حبیب زید کو کہو کہ زینب کو طلاق دے دے، زینب کو طلاق دے دے. قرآن بڑی تفصیل سے بیان کرتا. حضور جھجکے، آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اب میرا اللہ کہے گا کہ اے میرے حبیب زینب سے جو زید کے نکاح میں تھی وہ جب متعلقہ ہو جائے تو اے میرے حبیب تو اس سے نکاح کر. سورہ احزاب میں ہے. آپ اندر اندر محسوس کرنے لگے کہ اب یہ حکم آئے گا اور لوگ کہیں گے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ پیغمبر کیسا. منافق کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے طلاق دلوا کر اس نے اپنا نکاح کر لیا. اور عرب کے اندر یہ رواج تھا متبنہ بیٹا جسے آپ اپنا لیتے ہیں، جو آپ کا بیٹا نہیں، آپ بھی اولاد ہیں یا ویسے محبت سے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیں، اس کو متبنہ بیٹا کہتے ہیں. تو عرب میں یہ رواج تھا. لیکن یہ متبنہ بیٹا جس کو اختیار کیا جاتا تھا لیکن وہ آپ کے لہو سے نہیں ہوتا تھا، اس کے سارے حقوق وہی ہوتے جو حقیقی بیٹے کے ہوتے تھے. حقیقی بیٹے کی طرح وہ وارث بنتا، اس کی بیوی سے نکاح نہ ہوتا اور سارے رشتے خون کے اور دودھ کے حرام ہو جاتے اس پر جیسے حقیقی بیٹے پر ہوتے تھے. عرب میں یہ رواج تھا. اور اس وقت حضور کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہ تھی. آپ کے ہاں بیٹا قاسم پیدا ہوا، 55 میں گیا، فوت ہو گیا. پھر بیٹا عبداللہ پیدا ہوا، 55 میں وفات پا گیا. طیب طاہر کے متعلق روایت ہے وہ بھی نہ رہے. اب ایک متبنہ بیٹا تھا اور لوگ اسے حقیقی بیٹے کی طرح جانتے تھے. اللہ کی ذات عالی نے فرمایا میرے حبیب اس کو کہو کہ طلاق دے دے. طلاق ہو گئی. اب حکم آیا میرے حبیب اب زینب سے تو نکاح کر. کس زینب سے؟ جو کل کلا زید کی بیوی تھی. حضور کا نکاح حضرت زینب سے ہوا تو مدینے میں شور اٹھا، طوفان بپا ہو گیا. مدینے کے منافق جو موقع بموقع دم بدم لہجہ بلہجہ کوئی نہ کوئی نقص عیب تلاش کرنے کی کوشش میں رہتے تھے کہ کوئی نقص ملے اور ہم دین محمد کے خلاف پروپیگنڈا کریں اور بدنام کریں. اب طوفان اٹھا، دیکھو بھائی یہ نبی کیسا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری. یہ اس کا شان نزول ہے. آیت اتری اے میرے حبیب ان سے کہہ دو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. بیٹیاں تو تھی وہ نکال دی. من رجالکم، مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے. میں نے تو بیٹا قاسم زندہ نہیں رہنے دیا، میں نے بیٹا عبداللہ لے لیا. کس لیے؟ کہ میں نے اپنے حبیب کی نرینہ اولاد کو باقی نہیں رکھنا، یہ میری مشیت ہے. کیوں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں نے تو اسے اپنا آخری نبی بنانا ہے. کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا تھا کہ ابراہیم دنیا سے گئے تو اسماعیل بیٹا بن گیا نبی، ابراہیم فوت ہوئے تو اسحاق نبی بن گیا، اسحاق فوت ہوئے تو یعقوب نبی بن گیا.
याकूब नबी गए तो यूसुफ नबी बन गया। कहीं दुनिया के लोग मेरे नबी के जाने के बाद मेरे किसी नबी के बेटे को नबी ना समझना शुरू कर दें। मैंने तो इसलिए नबी का कोई बेटा बाकी नहीं रहने दिया, तो अल्लाह का रसूल है। एक हदीस में आता है कि आपने फरमाया, अगर मेरा बेटा इब्राहिम जिंदा रहता तो नबी बनता। लेकिन ज़ैद बिन अरकम कहते हैं कि इसीलिए अल्लाह ने उसे जिंदा नहीं रखा क्योंकि अल्लाह के नबी के बाद किसी ने नबी नहीं बनना था। तो इतनी बड़ी बात अल्लाह ने कुरान में कह दी। और यहां मिर्ज़इयों ने इस आयत की तावील की, खातमन नबीयीन की तावील की, कुरान में तहरीफ की। इसका जवाब वो ये देने लगे कि खातम का अरबी में माना होता है अंगूठी या मोहर। हमने अहले सुन्नत ने कहा, मुसलमानों ने कहा, ये कह लो, चलो इसका माना ये नहीं मानते हम कि खातमन नबीयीन का माना नबियों को ख़त्म करने वाला। और मुसलमानों की हर मुफस्सिर ने यही तफसीर की। लेकिन गुलाम अहमद कादियानी ने इसमें तहरीफ करके ये कहा कि खातम का अरबी में माना होता है मोहर। और ये माना भी ठीक है कि ये नबियों की मोहर बन के आए हैं, यानी मोहम्मद जिस पे मोहर लगाएंगे वो नबी बन जाएगा। ये तर्जमा किया उसने। और मुझ पर मोहम्मद अरबी ने मोहर लगाई है कि ऐ गुलाम अहमद कादियानी तू मेरा मतहत नबी है। यह तर्जमा किया उसने। अच्छा ये देखें कि मोहर कहां लगाई जाती है। आप एक खत लिखते हैं, जब खत मुकम्मल हो जाता है तो आखिर में अपनी मोहर लगाकर आप अपना नाम लिख देते हैं कि भाई इसकी मोहर के बाद अगर कोई तहरीर लिखेगा तो मेरी नहीं होगी। एक आप पहले जमाने में डाकिये होते थे, वो डाक होती थी और हम उस वक्त पहली दूसरी तीसरी जमात में पढ़ते थे। मुझे याद है अपने गांव में डाकिया आता और वो हमारे हेडमास्टर को वो थैला दिखाता जिसमें लोगों के खतूत होते, मनी ऑर्डर होते, और कहता जी चेक कर ले ये मोहर लगी हुई है, मैंने इसे तोड़ा नहीं, मैंने इसे तोड़ा, चेक कर ले। क्यों? अगर वो टूटी हुई हो तो फिर डाकिया कुछ कर गया, महकमा कुछ कर गया। जब वो मोहर टूटी हुई नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जो सरकार ने भेजा वो सलामत है। अल्लाह ने नबियों का एक निजाम चलाया, आदम से शुरू हुआ और मेरे हबीब पे तमाम हुआ, और नबूवत के इस थैले को बंद करके मोहम्मद की मोहर लगा दी। और अब इस थैले में, नबूवत के थैले में, उसकी मोहर को तोड़कर जो अंदर दाखिल होने की कोशिश होगी वो सरकारी नहीं गैर सरकारी नबी होगा, वो खुदाई नबी नहीं, वो झूठा नबी होगा। जिधर भी निकल ले, चूंकि बातल के कोई पांव नहीं होते, बातल के तो कोई पांव होते नहीं, और हर वो अंदेशा, हर वो दरवाजा, हर वो रखना, हर वो बाब जहां से डर था कि कहीं कोई खत्म नबूवत का दरवाजा न खोल ले, अल्लाह ने बंद कर दिया अपने हबीब की ज़बान से। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू, अल्लाह उनके चेहरे को और इज्जत अता फरमाए। कर्रमल्लाह वजहहू का तर्जुमा है कि अल्लाह उनके चेहरे को और इज्जत अता फरमाए, तकरीम बर। कर्रमल्लाह वजहा, एक जंग में हुजूर निकले, आपने फरमाया अली तुम मदीने के निगरान, मदीने के निगरान मेरे बाप। आप रवाना हुए तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रोते रोते आपके पास आए, क्योंकि हजरत अली की जो तबीयत थी वो मुहिम जुई की थी, वो जंगजू थे, लड़ाई करने वाले, मैदान के आदमी थे, मर्दाने जंगी थे।
ان کی بہادری، ان کا تحور، ان کی جرأت، ان کی دلیری ایک مثال ہے۔ حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی، حیدری ایک طاقت کا نام تھا۔ روتے روتے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے مدینے کے معذوروں، مدینے کی عورتوں اور مدینے کے معصوم بچوں پہ نگران بنا دیا۔ یعنی مطلب کیا تھا؟ کاش تم مجھے بھی جنگ میں ساتھ لے جاتے اور پھر علی کا میدان سجنا دیکھتے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں تلوار لے کر دشمن سے دو بدو ہوتا اور تلواروں سے انہیں قتل کر کے واصل جہنم کرتا، یا خود راہ حق میں لڑتے لڑتے شہادت کی موت پا کر جنت کا مہمان بن جاتا۔ میری یہ خواہش تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر ایک جملہ تاریخی ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، علی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تیری بہادری کو بھی جانتا ہوں، تیرے عزم کو بھی جانتا ہوں، تیرے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں اور تیری طاقت کو بھی جانتا ہوں دشمن کے خلاف، لیکن سنیے جملہ توجہ سے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے میرے علی، تیری اور میری نسبت اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کوہ طور پہ 40 دن کے لیے گئے اور اپنے پیچھے ہارون کو مقرر کر گئے قوم کے نگران، تیری میری نسبت وہ ہے۔ اب اندیشہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو بعد میں ہارون علیہ السلام نبی بن گئے، حالانکہ عمر میں ہارون بڑے ہیں، موسیٰ چھوٹے ہیں۔ موسیٰ کے بعد ہارون نبی بنے۔ اب اس ارشاد سے ایک امت یہ نہ سمجھ لے کہ اس نسبت سے یہ بات نکل آئے گی کہ کل حضور کے جانے کے بعد کو علی کو نبی نہ سمجھ لے۔ آپ نے فرمایا، علی لیکن یاد رکھنا، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا۔ اچھا، یہ جملے نہ ہوتے کہ میرے بعد علی نبی نہیں بنے گا تو آپ اندازہ کریں کہ اہل تشیع حضرت علی کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ اس جملے کے باوجود جو انہوں نے سلوک کیا ہے، جو سلوک کیا ہے، ان کے متعلق انہیں مشکل کشا بنا دیا، زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا بنا دیا، سورج کو لانے والا، ستاروں کو چمکانے والا۔ ان کا ایک مقرر تقریر کر رہا تھا، سورج کو لانے والا، اس کو غروب کرنے والا، محشر کے دن کو بپا کرنے والا۔ یہاں تک پہنچ گئے یہ لوگ، آپ نے اس دروازے کو بھی بند کر دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی وفات ہوئی، آئے حجر عائشہ میں، یا رسول اللہ، آپ کے جانے سے وحی رک گئی، آپ کے جانے سے وحی رک گئی، جبریل کا آنا بند ہو گیا۔ یہ کس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ صحابہ کے دماغوں میں کیا بات تھی کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال ایک عمارت کی ہے، ایک محل کی ہے کہ بنانے والے نے محل بنایا اور بڑا حسین بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بہت کمال بنایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی، معمار نے، بنانے والے نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ دیکھنے والے آئے، انہوں نے کہا، کیا بات ہے عمارت کی، کیا پرشکو عمارت ہے، لیکن اگر یہ اینٹ کی جگہ یہ بھی پر ہو جاتی تو کیا بات تھی اس محل کی۔ یہ اینٹ کی جگہ پر ہو جاتی، آپ نے فرمایا اس نبوت کے محل کے خالی جگہ پہ جو تھی اینٹ لگنے والی، اللہ نے محمد کو وہاں سجا دیا، اللہ نے مجھے وہاں سجا دیا۔ اور پھرنے والے نے پھر پھرا اور اس نے دیکھ کر کہا، اب تو اس محل کی کیا بات ہے، اس کا حسن با کمال ہے، اور میں وہ اینٹ لگ کر اس محل کو پورا کر دیا۔ اب اگر
نبوت کی اس عمارت میں کوئی اینٹ نہیں لگائے گا یا وہاں سے کھینچے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اچھا جی، لگانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ نئی اینٹ لگا دے، نیا نبی بن جائے، یہ ترجمہ ہے نا۔ اور اینٹ نکالے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اینٹ نکالے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک حضور سے پہلے سارے نبیوں پر ایمان نہ لائے۔ یاد رکھیں، محمدی بننے سے پہلے ابراہیمی ہونا ضروری ہے، محمدی بننے سے پہلے موسوی ہونا ضروری ہے، محمدی بننے سے پہلے عیسوی ہونا ضروری ہے، محمد بننے سے پہلے اسرائیلی ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ اپنے نبی کو خاتم النبیین بھی مانیں، آخری رسول مانیں، نبیوں کا سردار مانیں، لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ میں عیسیٰ کو نبی نہیں مانتا، آپ کافر ہو جائیں گے۔ میں ابراہیم کو نبی نہیں مانتا، کافر۔ کسی ایک نبی کو جو درجے میں جہاں بھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کسی ایک، اس لیے کبھی عیسائی سے الجھتے ہوئے عیسیٰ کی بے توقیری نہ کرنا، یہودی سے الجھتے ہوئے کہیں موسیٰ کی شان میں فرق نہ لانا۔ کیسا اسلام کا ظرف کھلا ہے عیسائیت کے مقابلے میں اور یہودیت کے مقابلے میں۔ یہودی کی عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک ہمارے نبی کی توہین نہ کر لے، عیسائی اپنے گرجے سے نہیں نکلتا جب تک محمد عربی کی توہین نہ کر لے، اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک محمد عربی کے خاکے نہ بنا لے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام کے دامن میں آؤ، اسلام اللہ کا سچا دین ہے۔ عیسائیت گئی، یہودیت گئی، تمہارے اب خود ساختہ مذہب کے دامن میں گنجائش ہی نہیں ہے سچائی کی۔ تم نبیوں کی توہین کر کے جنتی بننے کی کوشش کرو، یہودی انبیاء کی توہین کر کے، معاذ اللہ۔ یہودیوں نے کہا معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد، کہ حضرت عیسیٰ ناجائز اولاد ہیں۔ یہ یہودیوں نے کہا، قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ یہ ناجائز اولاد ہے۔ نبی کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں یہودیوں نے کہا۔ یہودیت تو گئی اور عیسائیت نے محمد عربی کی توہین کی، وہ بھی گئی، لیکن ہمیں ہمارے نبی کیا تعلیم دے کر گئے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ہماری کتاب کہتی ہے ہم سارے نبیوں پہ ایمان لائے، سارے رسولوں پہ ایمان لائے۔ تو یہ مطلب ہے کہ نبوت کے محل سے اینٹ باہر بھی جو نکالے گا وہ بھی کافر، جو نہیں لگائے گا وہ بھی کافر۔ قیامت تک کے لیے وہ ایسا بدترین کافر ہوگا۔ سب سے پہلی اینٹ جو اس محل میں شامل کرنے کی کوشش کی، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ یہ مسیلمہ کذاب تھا، حضور کے پاس آیا، کہنے لگا آپ ایسے کریں میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تمہارے بعد نبی میں بنوں گا۔ اچھا چلو پھر ایسے کریں، آدھی نبوت آپ لے لیں، آدھی مجھے دے دیں۔ ایسی بکواس سے کرتا رہا، آپ نے اس کا جواب دینا بند کر دیا، چلا گیا۔ بنی حنیفہ کا آدمی تھا، بڑا طاقتور، 40,000 اس کے پاس جنگجو تھے لڑنے والے۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، اور بنی حنیفہ میں اس نے مسجدیں بنائی، منبر بنائے، محراب بنائے، گنبد بنائے، مسجدوں کے مینار بنائے، اور ذکر اذکار کی مجلسیں، قرآن پڑھتا، حدیثیں پڑھتا، اذانیں ہوتی، اور اذان میں اللہ کے نبی کے لیے کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ بھی کہتا۔
کہ میں اللہ کے نبی کو رسول مانتا ہوں، لیکن آخر میں کہتا اذانوں میں اذانیں دیتے ان کی مسجدوں میں لوگ اس کے ماننے والے، بعد میں کہتا کہ ان کے بعد میں بھی نبی۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب مدینے کے حالات بڑے مشکل ہو گئے اور کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کوہستان کے قبائل مدینے کے پہ حملہ کرنے کی سوچنے لگے اور صحابہ میں اختلاف پڑ گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے میں نہیں مانتا نبی فوت ہو گئے، جس نے کہا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ ایک کھلبلی مچ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ آپ نے صحابہ کو بلایا کہ بھئی کیا کریں؟ ادھر مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، بدو مرتد ہو گئے، اور یہ قبائل جو پہاڑوں میں رہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم مدینے پہ حملہ کر دیں گے، کیا کریں؟ صحابہ نے کہا اے ابو بکر چپ ہو جاؤ، خاموشی اچھی ہے۔ آپ نے آخر میں حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر حالات بڑے مشکل ہیں، دروازہ بند کر لے، اللہ کی عبادت کر اور دیکھ کیا بنتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تمام صحابہ کی باتیں سنی، اور جب حضرت عمر کی یہ بات ڈھیلی ڈالی سنی نا، ڈھیلی بات ہے نا، اور پھر کرے عمر جیسا، پھر کرے عمر جیسا، ڈھیلی بات تھی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر اجبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے جب کافر تھا تو بڑا دلیر تھا اور مسلمان ہو کے بزدل ہو گیا۔ مجھے اس کتاب کے اتارنے والے کی قسم، اے عمر جس دین کو میرا نبی چھوڑ کے گیا ہے میں اس میں ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہونے دوں گا۔ میں کوہستان کے قبائل سے لڑائی لڑوں گا، مانعین زکوٰۃ سے زکوٰۃ لوں گا، مرتدین کو قتل کروں گا، اور جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے میں اس کے قبیلے پہ جا کے اس پہ حملہ کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ ساری زندگی ابو بکر کی طبیعت بڑی نرم اور آج اتنی گرم۔ واللہ ابو بکر کے ان الفاظ نے عمر کو حوصلہ دے دیا، اور میں نے اس وقت کھڑے ہو کر کہا ابو بکر اللہ کی قسم اگر پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، ساری امت کے ایمان کا پلڑا ہلکا ہو جائے اور تنہا ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اور یہ کہہ کر فرمانے لگے اے عمر اللہ کی قسم میں اب نکلوں گا چاہے مدینے کے درندے ابو بکر کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیں اور آسمان سے چیلیں آ کر ابو بکر کا گوشت بھی کھائیں تو میں باز نہیں آؤں گا۔ آپ نکلے پھر، اور مسیلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی، اور اس جنگ میں سینکڑوں صحابہ حافظ شہید ہوئے، سینکڑوں قیمتی صحابہ شہید ہوئے مسیلمہ کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تحریک ختم نبوت کے سب سے پہلے مجاہد کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ مسیلمہ کذاب کے ماننے والے جوانوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا، ان کے بچوں کو غلام بنایا، ان کی مسجدوں کو گرا دیا، ان کے میناروں کو توڑ دیا، ان کے ممبروں کو توڑ دیا۔ کیونکہ تم کون ہو میں کہوں گا، انہوں نے کہا ہوگا تم بھی مرزائی ہو، تم بھی قادیانی ہو جو کل قیامت کے قریب آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کی نبوت کو خاتم النبیین نہ مانے اور مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھے اور اپنی نمازیں بھی پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر حضور کا امتی بننے کی کوشش کرے۔ اسلام کی اس دائرہ امت کے اندر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے ہم مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں۔
اور اس عنوان کو لوگوں تک پہنچاؤ. ہمارا پڑھا لکھا جوان طبقہ ان کے دام میں آ جاتا ہے, ان کی فریب کاریوں میں آتا ہے, اور یہ لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں ایسے ہی چلیں گے. ایک طرف ان کی فریب کاریاں اور یہ فتنہ ہے, اور دوسری طرف مسلمان علماء, سکالرز, لکھاری, بولنے والے, ان کی کوتاہی کہ وہ اپنے جوانوں کو سنبھال نہ سکے اور ان کے دامن میں چلے گئے. دنیا کی دولت کی لالچ, دنیا کی دولت کی, میں تو کہا کرتا ہوں, بلکہ میں اپنے بیٹوں سے ایک دن کہہ رہا تھا, بیٹا جہاں ایمان جانے کا ڈر ہو اور دولت ملنے کا ڈر ہو, دولت کو چھوڑ دو, اور جہاں ایمان جانے کا ڈر ہو اور عزت جاتی ہے تو عزت کو جانے دو, اور اگر دولت جانے کا ڈر ہے, عزت بچتی ہے تو دولت کو جانے دو. پہلے ایمان کو بچاؤ پھر عزت کو بچاؤ. دولت آخر میں درجہ ہے. ہمارے کمزور مسلمانوں نے پنجاب کے اندر, دیہاتوں کے اندر, ان پڑھ طبقے نے دولت کی خاطر مرزائیت کو اختیار کیا. بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, آئندہ جو میں بھی اس عنوان پہ عرض کروں گا, اگر میں ایک چھوٹی سی بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے میں تھے. کوفے میں چونکہ ان کا درس چلتا تھا, ان کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. ان کا شاگرد آیا, کہنے لگا امام صاحب اگر اجازت ہو تو میں جا کر اس سے نشانی نہ مانگوں, کہ اگر تو نبی ہے تو کوئی نشانی دکھا. آپ نے فرمایا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اگر تیرے دل میں شاید بھی آ گیا نا, شاید کہ شاید وہ نبی ہو, تو بھی کافر ہو جائے گا. نشانی مانگنے جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے مرزائیت کا لٹریچر پڑھتا ہے, شاید یہ سچے ہوں. میری بات کو سن لیں, میں دوہرا دوں, کوئی پڑھے لکھے لوگ اس نیت سے مرزائیت کے لٹریچر کو پڑھنے کی کوشش کریں, شاید یہ سچے ہوں, امام ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق وہ بھی دین سے نکل جاتا ہے. اس لیے دعا کریں, اے اللہ جب تک موت تک ختم نبوت کے عقیدے پہ ہمیں زندہ و قائم رکھنا. آخر دعوانا ان الحمدللہ.